ہے
تو
رسالت و ولایت میں آنا مقبول فرمائے۔ خدا ہمیں غفران نعمت سے محفوظ رکھے، خدا ہمیں نعمت کا ذکر کرنے والوں میں شمار فرمائے، زہرا و علی کو ہم سے راضی فرمائے اور امام وقت ہم سے خوشنود ہو جائیں۔ 1433 ہجری اور
ربط آل محمد کا مسلسل سفر اس بات کی دلیل ہے کہ جو سلیبس الہی ہمارے لیے مختص کیا گیا، ہم نے اس سلیبس کو اپنے بزرگوں سے باحسن طریقے سے سیکھا، اور نسلیں آنے والی نسلوں کو یہ بات، یہ سلیبس اس طرح عطا کر گئے جیسے عطا کرنے کا حق تھا۔ یہ امام بارگاہ جو باب العلم کے نام سے منسوب ہے، جہاں اس عشرۂ اولا کی پہلی مجلس جس سے میں یہاں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہاں سرنامہ کلام کوئی نیا نہیں ہے، کوئی نئے مزاج کے مطابق خطابت نہیں ہے، مزاج وہی ہے جو سنت الہی تھا، جو طلب رسالت ہے، جو وسیلہ نجات ہے، جو منبع ہدایت و فلاح ہے۔ ہمارا سفر اسی ذکر کے ساتھ ہے جسے اللہ نے سورہ معاہدہ کی اس 7ویں آیت کے ذیل میں نعمت قرار دے کر حکم دیا کہ ذکر کرو میری نعمت کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کا ذکر ادا کرو، اس نعمت کی ادائیگی کرو، اس نعمت کے ذکر سے مستفیض ہو جاؤ جو میں نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم صاحبان انعام سے وابستہ ہو جاؤ۔ گویا اللہ نے تمہارے لیے الحمد کا وہ چیپٹر جو اس نے اپنے دیباچہ قرآن میں رکھا اور تمہیں صاحبان انعام کے ساتھ دیکھنا چاہا، اسی پروردگار نے تمہیں طلب کیا اس ذکر کی منزل پر کہ جہاں نعمت کا ذکر ہو اور نعمت کے ذکر ہی میں خالق کا ذکر آ جائے، جہاں ولایت کا وہ سفر نصیب ہو کہ ایک اللہ کی توحید بھی سمجھ آ جائے، استعانت الہی بھی پتہ چل جائے، اور عبادت الہی کا بھی مفہوم بیان ہو جائے۔ وہ پروردگار تمہیں ظاہری صورتوں سے بلند کر کر اس باطنی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں تم جانوروں سے بڑھ کر دکھائی دو، اشرف المخلوقات محسوس کیے جا سکو، جہاں تمہیں عقل مندوں میں شمار کیا جا سکے، جہاں تمہیں مویشیوں سے افضل نہ کہا جائے۔ وہ پروردگار جس کی سنت رہی ہے کہ اس نے قرآن میں چھوٹے سے چھوٹے جانور کا بھی تذکرہ کیا اور بڑے سے بڑے انسان کی بھی نفی کر دی، بڑے سے بڑے عبادت گزار کو بھی عبادت گزاروں میں شمار میں کیا، اور چھوٹی سی بھی عنکبوت کو بھی نبی کی نصرت کرتے دیکھا تو اس کی مدح سرائی کی۔ وہی کردگار ابھی میرے بھائی میرے پیش رو مجھ سے پہلے سلام کی منزل پر طلب بیان کر رہے تھے کہ ذکر حسین کیا جائے، میری نسلیں علم بلند کریں، میری نسلیں یہ دعا کرتی ہیں کہ گل جنا کو میرے در پہ لاؤ کہ میں اسے پانی پلاؤں۔ یہ عین سنت الہی ہے کہ ہم بھی ہر اس شے سے محبت کرتے ہیں جس نے مودت کا سفر اختیار کیا۔ ہم کسی ایسی ذات سے محبت نہیں کرتے جس نے تکفیر نعمت کیا ہو، جس نے تکفیر آیات الہی کی ہو، جو اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں تو ثابت کرتا ہو مگر نفاق کے اس نقاب کے ساتھ کھڑا ہو جو نقاب ابلیس کے چہرے پر تھا۔ ابلیسیت کو چاک کیا خالق نے تو اپنے سجدوں سے اٹھا کر اس نائب کے سامنے جھکا دیا جسے خالق نے اپنی نیابت دے کر بتایا تھا کہ جسے میں بناتا ہوں اس کا انتخاب میں کیا کرتا ہوں، اور تمہارا کام میری بنائی ہوئی اشیاء کو تسلیم کرنا ہے، اس کے سامنے اکڑنا نہیں۔ سنت الہی اس بات کی متقاضی رہی کہ تم اپنی عبادات اپنے ذہن اور ابہام سے ترتیب نہ دو، جو تمہیں عبادت کے زمرے میں نبی دے دے، جو تمہیں ولی دے دے، اس عبادت کو عبادت قرار دے دے۔ تمہیں ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ تم انسانی عقل کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو جس
جن کے سمجھنے کے لیے نبی بہت پہلے کہہ چکے، علی نہیں پہچانا کسی نے تجھے بجز میرے اور خدا کے، نہیں پہچانا کسی نے خدا کو مگر علی تیرے اور میرے سوا، اور نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو مگر تیرے اور خدا کے سوا۔ اسے سمجھنے کے لیے تمہارے درمیان نہیں بھیجا، اسے ماننے کے لیے تمہارے درمیان بھیجا تھا۔ جسے ماننے کے لیے بھیجا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اور جسے سمجھنے کے لیے بھیجا ہے اسے ماننے کی کوشش کرتے ہو۔ ابلیسیت کا معیار سمجھنے کی ضرورت ہے، تم ابلیس کو ماننے کی کوشش کرو گے۔ تمہارے مولا نے تمہیں خبر دی کہ خبردار لبادے پہ نہ جاؤ، خبردار پیرہن پہ نہ جاؤ، خبردار صفوں میں چھپے ہوئے نفاق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو جو صاحب نعمت کے در پہ ہوگا وہ نعمت کا ذکر بھی کر رہا ہوگا۔ جو نعمت کے در پہ رہنے کا دعویٰ کرے اور ذکر نعمت کا نہ کر سکے اسے عبادت گزاروں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کسی کو صاحب انعام بنایا اور اسے صاحب انعام کو تمہارا امام بنایا، اور پھر اسے صاحب صراط مستقیم بنایا، اور پھر کہا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ گویا اس نے تمہاری سلیبس کی تکمیل کی ہے اس طرح کہ دیکھو علی کا ذکر کرو، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو، علی سے محبت کرو۔ اگر علی ہو تو تمہاری زیارت کرنا عبادت ہے، اور اگر علی نہ ہو تو علی کا ذکر کرو، علی کے فضائل بیان کرو، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور اگر زمانہ اتنا پرآشوب ہو جائے کہ علی علی نہ کیا جا سکے تو تمہارے لیے بستر پہ بھی اجازت دے دی کہ علی سے محبت کرنا سیکھو، علی کی محبت میں مرنا سیکھو۔ یہی مفہوم عبادت ہے کہ اللہ نے ولایت دی تو کہا میں بھی ولی ہوں، رسول بھی ولی ہے، اور وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ جس نے ولایتوں کو بیان کرتے ہوئے ذرا سا بھی فرق بیان نہیں کیا کہ کہاں سے توحید شروع ہوتی ہے، کہاں سے رسالت شروع ہوتی ہے، کہاں سے امامت شروع ہوتی ہے، اس نے اور مجھے یہ قاعدہ عطا کیا کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں لا الہ کا اقرار بھی کرتا ہوں، محمد رسول اللہ بھی کہتا ہوں، اور علی ولی اللہ بھی کہتا ہوں، مگر خلافت بلا فصل رکھتا ہوں۔ ولایت میں فاصلہ نہیں طے کر سکتا۔ اس نے اپنے نبی کو کعبہ قوسین و ادنیٰ تک بلایا، اور کعبہ قوسین و ادنیٰ تک بلانے کے بعد اس علیم نے جس کے علم میں 1 سینٹی میٹر کا اور ملٹیپل جتنے ڈائمینشن تمہارے پاس فاصلہ ناپنے کے لیے ہو سکتے ہیں اس کے علم میں تھے، مگر اس نے تمام تر علم کے باوجود رسالت کا فاصلہ نہیں بیان کیا کہ وہ مجھ سے کتنے فاصلے پر تھا۔ اس نے کعبہ قوسین و ادنیٰ کا فاصلہ قرار دے کر بتایا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ مجھ سے کسی فاصلے پر ہے، بس یہ بتا رہا ہوں یہ خدا نہیں ہے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ ان کی منشا کو پہچاننے کے لیے بھی میرے اور آپ کے پاس کوئی میزان نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ میں یہ پہچان سکوں اللہ کی منشا کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے۔ آسان ہے یہ بیان کر دینا، اس حدیث کو پڑھ دینا کہ نبی نے چاہا، نبی نے بیان کیا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ کہاں سے لاؤں میں وہ پہچان، کہاں سے لاؤں میں وہ منشا کہ اللہ نے کب چاہا اور کیسے چاہا، اللہ کی خواہش حویدہ کیسے ہوئی۔ اللہ نے لطف دیا ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ نے سماعت کی ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ رازق ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ ربوبیت کی منزل پہ دکھائی دیتا ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ عبادت کروا رہا ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ صراط مستقیم دے رہا ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ معنی و مطالب قرآن دے رہا ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے تو ان کے ذریعے سے، اللہ تکمیل دین کر رہا ہے تو ان کے ذریعے سے۔ تو جو خود قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو نقطہ تحت الباء ہے اسے علی کہتے ہیں۔ گویا سمیٹ کر اللہ نے امام
موت کو رکھا تو بائے بسم اللہ کا نقطہ قرار دیا اور پھیلایا تو انسانیت کو الف لام میم سے والناس تک پہنچایا کہ دیکھو آل محمد فلاح ہے، آل محمد تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے اور انسان خسارے میں ہے۔ والناس تک سے لے جاؤ، تمہیں قرآن یہی کہتا دکھائی دے گا زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں۔ انسانیت کے دائرے میں آ کر شکر کرنے والوں اس بات پر شاکر ہو تو کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا۔ میں کہتا ہوں تم سے بہتر ہے وہ عنکبوت، تم سے بہتر ہے وہ چونٹی، تم سے بہتر ہے وہ جانور جس نے حق کے مودت عطا کیا، جس نے مارکت کے مدارس کو طے کیا، جس نے اپنے عقل کے ساتھ نہیں مگر اپنی محبت کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ اس وابستگی کو ثابت کیا جو آل محمد کے لیے ضروری ہے۔ تم عاقل بھی ہوئے، تم نے درود بھی پڑھا، تم نے سلامتی کی دعا بھی کی، مگر پھر بھی الحمد سمجھ نہیں آئی۔ تم نے قرآن پڑھا مگر معنی و مطالب قرآن سے بہت دور رہ کر تم نے مقصد توحید کو حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر جہالت کے اندھیروں میں تم نے اپنے گارے اور مٹی سے بنائے ہوئے گھر کو مقدس قرار دیا، اور جسے اللہ نے اپنی نیابت کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا اسے سمجھنے میں کوتاہی کی۔ تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے گھر بنایا اور اس گھر کو اللہ کا گھر قرار دیا، اور جسے اللہ نے اپنی صورت میں ولایت کا نام دے کر پیدا کیا، جسے اپنا وجہ اللہ کہہ کر تمہارے درمیان بھیجا، جسے روح اللہ قرار دیا، جسے مشیت اللہ قرار دیا، جس نے تمہارے درمیان اس طرح سفر کیا کہ وہ کہیں خدا دکھائی دیتا تھا، مگر جہاں توحید بکھرتی دکھائی دی علی نے سجدہ کر کے بتایا میں توحید بچانے آیا تھا، توحید سمجھانے آیا تھا، توحید تمہیں سمجھ نہ آتی، مگر میری تخلیق کے بعد اللہ کی توحید اور وحدانیت کا سبب سفر شروع ہوا۔ مگر دکھ ہوتا ہے ولایت کا جام پینے والے اگر ولایت آشنا نہ ہو، عبادتوں کا مفہوم سمجھنے والے قربان اللہ کی منزل پہ کھڑا ہونا نہ جانتے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو اور نیت ہو کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بھی پتہ نہ ہو کہ اللہ کی قربت ملتی کیسے ہے۔ وہی قاریان قرآن تھے جو کبھی صفین میں علی کی گردن پہ تلوار رکھ رہے تھے، وہی قاریان قرآن تھے جنہوں نے کربلا میں حسین کا سر یہ کہہ کر اتارا تھا کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، جلد از جلد سر اتارا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو علی کے لال کو قربتاً اللہ کی منزل پر شہید کرنے آئے تھے، جن کا تقرب، جن کی منزل فضیلت ولایت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا ان نسلوں کو، ان زمانے کو شعور کے چراغ دکھانے کے لیے میں سورہ والعصر بھی نہ پڑھوں، زمانے کو خسارے کی منزل بھی نہ دکھاؤں، اور خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان کا دائرہ بھی نہ بتاؤں؟ ارے پہلا دائرہ جسے کہتے ہیں ایمان کا ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ علی کے در پہ نہ آئے۔ سمیٹ کے رکھا ہے ایمان کو کل ایمان کے پاس، اور کل ایمان جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس جز ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے زمانے کو خسارے سے نکالا، مگر پہلے کل ایمان کے در پہ دیکھنا چاہا کہ اگر خسارے سے نکلنا چاہتے ہو تو کل ایمان کے در پر آؤ۔ اور پھر حی علی خیر العمل کی صدا نے بتایا کہ قدیم میں کوئی عمل خیر نہ تھا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا۔ انسانیت خسارے میں رہی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہے یا میری تقریر کا جز ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب کا قد تم نے ناپا نہیں ہے، تم نے اندازہ ہی نہیں ہے کہ علی کی ولایت، علی کی شان، علی کے منصب کا کیا مقام ہے، کیا منصب کی حقیقت ہے۔ ہم ظالم اندھیروں میں، ظلمت کے اندھیروں میں چراغ روشن نہیں کرنے چلے، ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی بدل دیے۔ معروف ہے ہی دین میں فقط نقطہ تحت الباب، ساری کتاب میں جو چیز معروف ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب۔ قرآن میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں ساری عبادات ہیں، ان ساری عبادات کو مجھے الحمد میں دکھاؤ، سمیٹو، کیونکہ رسول کا قول ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے۔ کہاں ہے الحمد کے اندر نماز؟ کیوں
طہارت سمجھ نہیں آئی؟ جو طہارت محمد و آل محمد کے ساتھ رکھی ہے، ساری دنیا کے سمندروں میں غوطے لگا کے آ جاؤ، پاک نہیں ہو سکتے جب تک ولایت علی کا جام نہیں پیو گے۔ عبادتیں کر کر کے تھک جاؤ، عبادتیں منہ پہ مار نہیں جائیں گی جب تک علی کی ولایت سمجھ نہیں آئے گی۔ مگر میری نسلوں کو ولایت سمجھائے بغیر میں ایسے عمل کے لیے بلاؤں جہاں میرے بچے کو شعور نہ ہو کہ کہاں قربت الہی ملتی ہے؟ پڑھیں گے وہ نماز عشق جو محمد و آل محمد نے ہم سے مانگی ہے۔ ایمان کے بعد نکلتا ہی انسان تب خسارے سے ہے جب عمل کرے، اور عمل کرنے کے طریقے تمہارے آئمہ نے تمہیں بتائے ہیں۔ کسی انسان کو میرے مولا نے مولا ہی نہیں کہا جب تک وہ عمل سے اس منزل پہ نہ آئے کہ جس منزل پہ آل محمد دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر عمل پہ آنے سے پہلے دولت ایمان تو حاصل کرو، یقین کامل تو حاصل کرو۔ آؤ لے کے چلتا ہوں مسجد نبوی میں، رسالت کی بزم میں قربت اللہ کھڑے ہونے کے طریقوں سے سیکھو کہ نبی مسجد نبوی میں نماز قائم کر رہا ہے، نیت کی ہے نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، اور صفے بنی ہے اصحاب کے پیچھے، سب نے نیت کی ہے کہ قربت الہی میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ مگر ایسے ہی نیت کر کے جب کھڑے ہوئے، ایک حسین ہے جو گھر سے نکلا، صحرا کا لال دروازے سے نکلا اور صفوں کو چیرتا ہوا، مخر ہوتا ہوا ان لوگوں کے درمیان جو قربت الہی کی منزل پہ کھڑے ہوئے تھے۔ کسی کے جامے کو ٹچ کیا ہوگا، کسی کے پیراہن سے ٹکرایا ہوگا، کسی کے ہاتھ سے ٹکرایا ہوگا، کسی کے بازو کو مس کرتا ہوا۔ یہ حسین اس شان سے چلا کہ شاید جب تک صفوں میں تھا اصحاب نے سوچا ہوگا آج نبی سے کہیں گے ہمارے در بند کروائے ہیں، یہ در بھی بند کروا دیجیے۔ اس در سے بچے ہماری قربت الہی کی منزل میں حائل ہوتے ہیں، ہماری عبادتوں کو خراب کرتے ہیں۔ مگر جنہیں شعور عبادت دینا ہو وہاں توحید ایسے خاموش رہتی ہے کہ مشیت کا سفر ایسے ہمیدہ ہوتا ہے کہ توحید نہیں بول رہی، رسالت نہیں بول رہی، امامت اپنا سفر کر رہی ہے۔ صفوں کو چیرتا ہوا حسین منتشر عقلوں کو ہدایت دے رہا ہے، منتشر عقلوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قربت الہی کی منزل ایسے حاصل نہیں ہوتی جو وہم اور گمان میں ہو۔ ظاہری سجدوں سے خدا نہیں ملتا، ظاہری رکوع میں رہنے سے توحید سمجھ نہیں آتی، ظاہری قیام کا نام نماز نہیں ہے، نماز حقیقت ہے محمد و آل محمد کے ساتھ ہو جانے کا۔ جب تک محمد و آل محمد کے ساتھ وابستگی نہیں ہے وہ نہ روح نماز تک پہنچا ہے، نہ حقیقت نماز تک پہنچا ہے، نہ اس نے حق نماز ادا کیا ہے۔ بلکہ قرآن ایسے نمازیوں کو ویل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نبی کی صفوں، اصحاب کی صفوں کو چیرتا ہوا حسین آگے بڑھا، اصحاب حسین کے ذہن میں شکایت کا خیال آیا، شکوہ کریں گے نبی سے کہ ہماری نماز میں مخل ہوا، مگر فقط صفے اصحاب کو نہیں چیرا، صفے اصحاب کو نہیں چیرا، میرا حسین آ کر اس سجدے کی کیفیت میں نبی کے پشت پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد بتایا ہے معنی ولایت کو۔ اے ولیوں میں تفریق کرنے والوں، اے توحید اور رسالت اور ولایت میں فرق ڈالنے والوں، علی اور رسالت کی ان منزلوں کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ ایک ولی کا سجدہ ہے، دوسرا ولی سجدے میں ہے، تیسرے ولی کا تصرف ہے، تیسرا ولی بس اپنے تصرف کو بتا رہا ہے۔ تم قد ناپتے ہو، جسے دیکھا نہیں اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہو، جس نے تمہیں صدق بتایا اس کی تصدیق کرنے والے کے منصب کو نہیں پہچانتے۔ سجدے کی منزل پر ہے رسول، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح ہے، اور حسین پشت پر آ کے بیٹھا، اور انداز ایسا ہے کہ آج خود حسین قبلہ رخ نہیں ہے، آج حسین ان کو قبلہ دکھا رہا ہے جنہیں قبلہ ہی سمجھ نہیں آئی، جنہیں قربت رسول اور قربت الہی کی منزل ہی سمجھ نہیں آئی، جو ابھی دعا کر رہے تھے کہ پالنے والے صراط مستقیم کی ہدایت کر، ہمیں ان افراد کا راستہ دکھا جو صاحبان انعام ہیں۔ حسین صاحب انعام بن کر بیٹھا ہے، اس شان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میرے چہرے کو دیکھو، مجھے پہچانو، میں ہوں وہ صاحب انعام جن کے ساتھ تمہیں چلنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ نے آج
جبریل کو بھیجا، کس انداز میں بھیجا ہے؟ جبریل جاؤ، میری ولایت پہ آنچ آ رہی ہے، میری عبادت خراب ہو رہی ہے، نہیں، آج جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو بعد از درود و سلام کہو، اس وقت تک سجدے کو طول رہے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے، پروردگار تھوڑا سا کعبہ حسین وزنہ کا فرق رکھ لے، اتنا بتا دے کہ جب تک حسین تیری مرضی سے، کہا نہیں، میری مرضی سمجھ کیسے آئے گی جب تک کسی کو حسین کی مرضی سمجھ رہا ہے؟ جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت رسول سے نہ اترے میرے سجدے کو طول دو۔ جبریل کو حکم یہ نہیں تھا کہ چھوٹے کو اٹھاؤ، منجلے کا سجدہ بچاؤ، بڑے کی کبریائی سمجھاؤ، نہیں، توحید بھی حسین کے ساتھ ہے، رسالت بھی حسین کے ساتھ ہے، نماز بھی حسین کے ساتھ ہے، صراط مستقیم بھی حسین کے ساتھ ہے۔ اس کی تشریح کروں گا، میں اپنے عنوان کو کبھی تشنا نہیں چھوڑتا، مگر دکھ ہوتا ہے جہاں سوال کرنے کا حق ہے وہاں سوال نہیں ہوتا، جہاں خاموش رہنے سے روکا گیا وہاں خاموش ہو جاتے ہو۔ قرآن نے کتنی بار کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ کتنے حدیثوں میں سوال کیے ہوں، کسی نے سوال نہیں کیا، مگر جس سے سوال کرنا چاہیے تھا وہ خود کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان تذکروا، سوال کرو، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ ولایت کا قد ہے، سجدہ ہو خدا کو، ساجد ہو رسول، اور حسین پشت پر بیٹھے اس انداز سے کہ اب وحی کے معنی بتا رہا ہے کہ وحی صرف وہ نہیں جو جبریل لاتا ہے، میں جو چاہوں گا وہ وحی بن جائے گا۔ جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک نہ جبریل مجھے اتارے گا، نہ نبی سجدے سے سر اٹھائے گا، نہ توحید کو پریشانی ہوگی۔ یہ حسین کا معیار ہے، یہ ایک دو دن میں نہیں ملا، یہ ولایت تو بات تدریج نہیں آئی کہ بات تدریج کسی کو دیکھ کر اس کے عمل کی وجہ سے ولایت ملتی ہے، یہ پیدا ہی ولی ہوئے تھے، یہ پیدا ہی علیم ہوئے تھے۔ آسان نہیں ہے باب علم کی تشریح سمجھنا، اللہ علم ہے، رسول شہر علم ہے، اور علی در علم ہے۔ جب تک در علم پہ نہیں جاؤ گے نہ شہر علم سے کچھ ملے گا نہ توحید سے کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ نے جتنا علم عطا کیا، اللہ نے جتنا لطف دیا، اللہ نے جتنا صدق عطا کیا، جتنی عبادات دی ان کے ذریعے سے دی ہیں۔ ان کا بیٹھنا عبادت، ان کا اٹھنا عبادت، ان کا کلام کرنا وہی، ان کی خاموشی وہی، ان کی ذات وہ ہے کہ سو جائے تو اللہ کی مرضات خرید لے گی۔ جو اپنی نیند کی کیفیت میں بھی مرضات خدا کے حامل ہو، اس ولایت کو تم ناپو گے، اس ولایت کو تم پڑھو گے، اس ولایت کو تم سمجھاؤ گے۔ آنے دو وہ جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے، جو آج بھی لہو رو رہا ہے کہ کربلا کے معنی سمجھ نہیں آئے، غدیر کے معنی سمجھ نہیں آئے، سارے خسارے سے نکلنے کے لیے جو تلقین حق کی منزل پہ رکھا گیا وہ بھی ولایت تھا، اور جس نے دین الہی کو بتایا اور جس صبر کے ساتھ پہنچایا وہ بھی کربلا میں سوائے ولایت کے کچھ نہیں ہے۔ تلقین حق صبر سے ساتھ ہوگی، اور صابرین میں سب سے بڑا صابر حسین ہے، جس نے کربلا کے بن میں بنیاد ڈال دی۔ مجھ سے زیادہ نہ کوئی امر بالمعروف کرنے والا ہو سکتا ہے، نہ مجھ سے زیادہ کوئی نئی عن المنکر کی منزل کو سمجھا سکتا ہے۔ پورا قاعدہ، میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میرے نوجوان نسلیں بیٹھی ہیں، میں سوال کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کمپیوٹر کی لینگویج میں جب تم اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے ہو، اپنی لینگویج کو ٹرانسفر کرتے ہو، کیا تم کمپیوٹر کی لینگویج جانتے ہو؟ کمپیوٹر کی لینگویج ہے کیا؟ ایک 01 کا طویل سفر ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، یا تو کچھ نہیں ہے یا کچھ ہے۔ 01 کے ساتھ اتنی بڑی سیکوینس تم نے تیار کی کہ آج میری آواز بھی اس سیکوینس میں قید ہے،
میری آنکھ کی پتلی کا رنگ بھی اس میں سیف ہے، میرے بالوں کا رنگ بھی اس میں سیف ہے، میرے قد و قامت کا حلیہ بھی اس میں سیف ہے، میری آواز بھی اس میں سیف ہے، یعنی میں پنجابی بولوں تو بھی سیف ہے، اور کوئی بچہ اگر گوں گاں بھی کر رہا ہے تو اس کی گوں گاں بھی اس میں سیف ہے۔ یہ ساری آوازوں کو کمپیوٹر پہچانے تو تمہیں شرک نظر نہیں آتا؟ یہ کمپیوٹر پلٹ کے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ جو بچے نے گفتگو کی ہے وہ بھی بتا رہا ہے، جو عالم نے بات کی ہے وہ بھی بتا رہا ہے، جو اس کی آنکھ کی پتلی کا رنگ ہے ویسے ہی اسے بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میری آنکھیں آپ کے چہرے پہ رکھ دے، آپ کے کان میرے چہرے پہ رکھ دے۔ اتنی کمال کی چیز تم نے خود بنائی، اور پھر کہا ایک ہائی لیول لینگویج ہے، ایک لو لیول لینگویج ہے۔ ہائی لیول لینگویج وہ ہے جو انسان سمجھ سکتا ہے، اور لو لیول لینگویج وہ ہے جو کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے۔ تو جب تم خود ہی اس بات کے قائل ہو گئے کہ لینگویج بھی دو حصوں میں بٹے گی، تو کیسے سمجھ نہیں آ رہا کہ توحید کیسے ولایت کے دائرے میں نظر آتی ہے؟ وہ لہجہ، وہ آواز، وہ سیکوینس، وہ فریکوینسی جو آل محمد کو عطا کی ہے وہ تمہیں نہیں دی۔ تمہارے درمیان ہے مگر وہ تم جیسے نہیں ہیں، تمہاری طرح نہ سوچتے ہیں نہ تمہاری طرح چلتے ہیں۔ وہ نفس مطمئنہ اس منزل میں دکھائی دیتا ہے کہ جہاں ہاتھ میں تلوار ہے، مگر جب نفس مطمئنہ کو اللہ نے بلایا، ارجعی کی منزل پہ طلب کیا تو تلوار کو بانیام کیا۔ یہ تم نے ظاہری طور پر اللہ کے ولی کی اس صفت کمال کو دیکھا کہ اللہ کے ولی نے تلوار نیام میں رکھی۔ میں کہتا ہوں تلوار نیام میں رکھ کے کیا حسین مدد کا محتاج ہو گیا؟ جو چلتے ہوئے خنجر کے نیچے سے عیسیٰ کو اٹھا لے، جو سولی سے عیسیٰ کو اٹھا لے، چلتے ہوئے خنجر کے نیچے سے اسماعیل کو بچا لے، اس ولایت کا تصرف پتہ ہے؟ اگر وہ صرف خواہش کرے تو کوئی گز، کوئی ایسا کام میرے مولا کے خلاف نہیں ہو سکتا جس سے کوئی مولا کو ضرر پہنچے، کیونکہ اس کی منشا ہی بہت بڑی بات ہے۔ مگر کمال اطاعت حسین ہے کہ جس نے منشا معبود کو اپنی منشا بنا لیا کہ اب تیر بھی آئے گا تو حسین نہیں روکے گا، قبر بھی آئے گا تو حسین نہیں روکے گا، پتھر بھی آئے گا تو حسین نہیں روکے گا۔ تم سمجھتے ہو کربلا حادثہ ہے؟ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا اسلام کی ناگزیر ضرورت تھی۔ تمہاری نماز کو ضرورت ہے ایک اذان کی، تمہاری مسجدوں کو آباد رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی اذان دے، مگر مودت محمد و آل محمد کے لیے نہ اذان کی ضرورت ہے۔ بس ادھر چاند نمودار ہوا، ادھر عاشق بیدار ہو جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام و آسائش کو بھول جاتا ہے، اسے یاد رہتا ہے تو مودت کا سفر یاد رہتا ہے، وہ اپنے مولا کی محبت کے سفر میں نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی تعصب کی نگاہوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اپنے تعصب کو درست کرو، اپنے ولی کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تمہارا ولی اتنا قابل اطاعت ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی طاقت نہیں ہے۔ ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے الحمد عطا کی، یہ اس کا وہ بڑا تحفہ ہے۔ یہ 7 آیتیں نہیں ہیں، الحمد میں سب کچھ ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، نعمت بھی ہے، محذوب بھی ہے، ولذالین بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے تمام سلیبس کو چھپا کے رکھا ہے۔ حمد ہے ساری اللہ کے لیے، ساری عبادت اس کے لیے، ساری استعانت اس سے ہے، مگر عبادت بھی میں نے کی تو علی کے ذریعے سے، اور استعانت بھی دیکھی تو علی کے ذریعے سے، ذوالعشیرہ میں نے گواہی توحید بھی دیکھی تو علی کے ذریعے سے، اور میں نے غدیر میں تکمیل دین بھی دیکھا تو علی کے ذریعے سے۔ کون سا سلیبس پڑھاؤں میں اپنے جوانوں کو؟ کیسے بچاؤں؟ کیسے لاؤں اس در پہ جہاں شک نہیں ہے؟ یقین ہی یقین کی دولت ہے۔ ظہور امام اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک تم اپنے مولا کی محبت میں ایسے بیدار نہ ہو جاؤ جیسے بیدار ہونے کا حق ہے۔ کبھی مت سمجھنا، کسی اندھیرے میں، کسی کونے میں مت سمجھنا کہ تمہارا امام تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
تمہارا امام تم پر کتنی نگاہ رکھتا ہے تمہیں خود پتہ نہیں. تمہاری بقا اس بات کی دلیل ہے کہ تم پر بقیت اللہ نے نگاہ رکھی ہوئی ہے. ورنہ دنیا تمہیں مٹا دے, دنیا تمہیں فنا کر دے, مگر تمہاری بقا دلیل ہے کہ تمہارا رب کربلا سے جڑا ہوا ہے. کربلا فنا کرنے والے خود فنا ہو گئے. جنہوں نے علم سر نگو کیا تھا ان کے علم گر گئے, مگر آج بھی حسینی علم سر بلند ہے. آج بھی حسین کا اختیار کائنات پر ایسے ثابت ہے کہ دنیا رشک کرتی ہے کہ جس کا سر کاٹا تھا وہ آج بھی نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. آج بھی اس کے چاہنے والے, اس سے محبت کرنے والے 2 مہینے 2.5 مہینے اپنے مولا کے فرش پہ رہتے ہیں, اپنے آرام کو بھول جاتے ہیں. یہ قربانی چھوٹی قربانی نہیں ہے, یہ ذبح عظیم ہے. اس کو باقی رکھنے کے لیے ثانیہ زہرا جیسی بیٹی آئی ہے جس نے حسین پر رو کر گریے کی عبادت کو سمجھایا تھا کہ زینب وہ شان ادا کر گئی ہے ذکر حسین کو کہ آج جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے احسان ہے اس ثانیہ زہرا کا جس نے بنے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کا ذکر کیا, جس نے ولایت کے سفر کو بلند کیا, جو باپ کی زینت بنی, جس نے درباروں میں بازاروں میں ولایت کو عام کیا. اے سوئی ہوئی انسانیت بیدار ہو جاؤ, کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب. محبت اہل بیت کے سوا خالق سے محبت نہیں کی جا سکتی. وہ محبت کرتا ہی نہیں کسی سے جب تک کہ کوئی محمد و آل محمد سے محبت اختیار نہ کرے. وہ کسی سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ آل محمد کسی سے راضی نہ ہو جائیں. وہ کسی کو عبادت کی منزل پہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عبادت کی اس منزل اور فلسفے کو نہ سمجھے جہاں اطاعت محمد و آل محمد ثابت ہو جائے. دکھ ہے, درد ہے. نبی فرماتے ہیں 7 آیات زمین و آسمان, 7 آسمانوں پر 7 زمینوں پر فضیلت رکھتی ہیں. کیوں رکھتی ہیں؟ اس میں قیامت بھی ہے, اس میں رحمانیت بھی ہے, اس میں رحمت بھی ہے, اس میں اللہ کے وحدانیت بھی ہے, اللہ کی عبادت بھی ہے, اللہ کی استعانت بھی ہے, اس میں صاحبان انعام بھی ہے, اس میں چھپے ہوئے شیطان کے منہ سے نقاب بھی اٹھایا گیا ہے, اس میں ظالم افراد اور مغضوب افراد کی پہچان بھی کرائی گئی ہے. بس یاد رکھنا دین 2 چیزوں کا نام ہے, کسی کو تسلیم کرتے چلے جاؤ, کسی کا انکار کرتے چلے جاؤ. جہاں دونوں کو تسلیم کرو گے وہاں سے انسان فنا کی منزل پر آ جاتا ہے. اور حسین یہی بتانے نکلا تھا میں تسلیم کیے جانے کی منزل پر ہوں اور یزیدیت انکار کی منزل پر ہے. ایک وہ ہے جسے دنیا نے بنایا ہے, ایک وہ ہے جسے خدا نے بنا کے بھیجا ہے. میں اس کا نمائندہ ہوں, یزید یہاں کے افراد کا نمائندہ ہے. اور حسین نے اپنا سر دینا پسند کیا مگر یزید کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں کیا. تقیہ تمہارے لیے رکھا مگر اپنے لیے تقیہ کی منزل کو پسند نہیں کیا. تمہارا امام 28 رجب کو مدینے سے نکلا, ایام محرم شروع ہو گئے. نظاروں ثانیہ زہرا تم سے پرسہ لینے اپنی ماں کے ساتھ آئی ہے. شام کے زندان سے سکینہ اپنی پھوپھی کے ساتھ آئی ہے اور اپنے کریا کنا عزاداروں کو دیکھتی ہے تو سوال کرتی ہے, پھوپھی اماں یہ عزادار کاش کربلا میں ہوتے, میرے بابا کا سر قلم نہ ہوتا. عزاداروں میں قربان چلا جاؤں 4 برس کی معصوم سکینہ پر جس کے ایک تماچے کی قیمت تھی کہ میں ساری دنیا قربان کر دیتا اور شہزادی کو بچا دیتا, مگر شام کے زندان میں تڑپ تڑپ کے مر گئی. عزاداروں رجب کے مہینے میں ولید نے طلب کیا ہے میرے مولا, قاصد آیا ہے اور قاصد نے آ کر خط دیا, حسین مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں. حکم تھا کہ ولید نے بلایا ہے, امام مظلوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جناب عبداللہ بن زبیر, کہا آپ علم منایا کے عامل ہیں, بتائیں ولید کے بلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. امام نے فرمایا
معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یزید کو ولی عہد بنا دیا گیا اور یزید کی بیعت کا سوال ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، دوبارہ قاصد آ رہا ہے کہ ولید نے کہا ابھی تک آپ تشریف نہیں لائے۔ امام مظلوم کہتے ہیں ایسی کیا جلدی ہے، جاؤ اسے کہو میں آتا ہوں۔ عزاداروں، حسین کا پیغام لے کر دربار ولید میں جب پہنچا، مروان کہتا ہے حسین بہانہ کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، جب حسین نے کہا ہے میں آتا ہوں تو یقیناً حسین آئیں گے۔ میں حسین کے بارے میں یہ قیاس نہیں کرتا کہ حسین وہ صادق ہے جو مباہلے کا پاتے ہیں۔ مباہلے کی پتہ کرنے والے صادقین کا آخری فرد ہے حسین، اور حسین بتا کے جانا چاہتا ہے جس کے ساتھ ہونے کا قرآن نے حکم دیا وہ میں۔ امام مظلوم گھر آئے، ثانیہ زہرا کو خبر ہوئی کہ ولید نے بلایا۔ عزاداروں، بار بار کہتا ہوں کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا بعد آئے، الہی کی منزل ہے۔ کربلا اس صبر کے ساتھ تلقین کا نام ہے جس کے بعد حق مٹانے سے نہیں مٹتا۔ حق والے مٹ سکتے ہیں مگر حق نہیں مٹے گا۔ ہمارا گلا کٹ سکتا ہے مگر ہم امامت سے رابطہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ فقط اور فقط کربلا کی قربانی کا اثر ہے، کسی کی تبلیغ کا اثر نہیں ہے۔ فقط کربلا میں اس ریگزار میں حسین نے اپنا لہو بہا کر تمہیں ابو تراب سے وہ نسبت دے دی ہے کہ اب تمہیں کوئی جدا کرنے والا تمہیں جدا نہیں کر سکتا۔ تمہیں تمہارے بہترین خوابگاہوں سے نکال کر جو تراب پر بٹھا دیتا ہے وہ ابو تراب کا لال جس نے تمہیں یہ نسبت ادا کی۔ جب میرے شہزادی کو پتا چلا نا کہ حسین ولید کے دربار میں جا رہے ہیں، یاد آ گئی بابا کی وصیتیں کہ بابا نے کبھی میرے بازو چومے تھے، کبھی بابا نے گلوے امام مظلوم کو چوما تھا، اور خبر دی تھی کہ زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے بازوؤں میں رسم بدے گی۔ میرے حسین کو کربلا کی ریگزار پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ بس عزاداروں، زینب ایک دفعہ آمادہ ہوئی، اپنے بھائیوں کو طلب کیا، عباس، اکبر، قاسم، ہون و محمد، بیٹا ادھر آ جاؤ، میرا ماجایا ولید کے دربار میں جا رہا ہے۔ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ میرے ماجائے کی خبر رکھنا، میرے ماجائے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ عزاداروں، عباس کو ساتھ بھیج کر ثانیہ زہرا کو اطمینان ہو گیا نا کہ میں نے عباس کو ساتھ بھیجا ہے، مگر عزاداروں 18 بنی ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں حسین دارالامارہ تک پہنچا، اور جب دارالامارہ میں قدم رکھنے لگا تو میرے مولا نے صبر کی منزل کو پہچانوانے کے لیے عباس کو دارالامارہ کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ عباس بس یہاں ٹھہرو۔ عباس کہتے ہیں مولا ایسا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچے اور پھر ثانیہ زہرا مجھ سے سوال کرے کہ میں نے عباس حسین تمہارے سپرد کیا تھا، مگر عزاداروں میرے مولا کا حکم ہے تو میرا غازی اطاعت کی منزل پر رکا۔ حسین کہتے ہیں دیکھو جب میری آواز بلند ہو تو دارالامارہ میں داخل ہو جانا۔ عزاداروں، گوشت کھلے رکھ کر اطاعت کی منزل پر فرزند علی ابن ابی طالب، دعائے علی کا ثمر، عباس وفاؤں کا تاجدار اس شان سے کھڑا رہا کہ کب میرے امام کی آواز بلند ہو اور کب میں دارالامانہ میں داخل ہو جاؤں۔ وہ منزل آئی جب ولید نے خط سنایا، مولا سے بیعت طلب کی۔ مولا نے کہا یہ رات کے اندھیرے میں سوال کرنے کی منزل نہیں ہے، اس کا جواب دن کے اجالے میں دیں گے اور سب کے سامنے دیں گے، ہمیں دن کے اجالے میں اس کا جواب دینے دو۔ مولا پلٹنا چاہتے ہیں۔ مروان بن حکم جسے کبھی نبی نے شہر بدل کیا تھا اور بعد رحلت رسول اسے شہر میں بلایا گیا، وہ وہیں بیٹھ کر کہتا ہے ولید اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، حکم امیر ہے، بیعت لو اور اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کرو۔ حسین کا سر اتارنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، بس اتنا سننا تھا۔ علی کے لال کو جلا لایا۔ امامت نے کہا تم میری سر اتارنے کی بات کرتا ہے؟ کس کے وجود میں اتنی طاقت ہے کہ میرا سر اتارے؟ ادھر حسین کی آواز بلند ہوئی، ادھر عباس، 18
بنی ہاشموں کے ساتھ اس شان سے داخل ہوا کہ ولید بن ممبر چھوڑنے پہ مجبور ہوا، اور مروان جیسا انسان بھی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کہوں گا عباس تیری شان کی قربان چلا جاؤں۔ کیا ناز ہے، کیا خوف ہے کہ ادھر عباس نگاہ میں آئے تو کوئی امام کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا۔ مگر عزاداروں، میرا امام واپس آیا، دارالامارہ سے واپس پلٹا، بہن سے کہا بہن زینب مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو۔ عزاداروں، مدینہ چھوڑنے کی منزل ہوئی، میں نہیں پڑھ رہا کیسے میرا مولا دنیا سے اس مدینہ سے نکلا، کیسے قبر رسالت سے ودا کیا، کیسے ماں کی قبر پر گریا کرتا ہوا حسین ودا کر رہا تھا۔ اور میں نے تاریخ کے اوقات اور آپ میں دیکھا ہے کہ نبی جیسا، یوسف جیسا نبی بھی اگر کبھی مصر کے بازار میں بکنے جا رہا ہے اور ماں کی مرکت کے پاس سے گزرا ہے تو ماں کی مرکت میں پناہ لیتا ہے، ماں کی مرکت سے لپٹ کے روتا ہے، اور ماں کی مرکت پر بھی جب کسی ملعون نے منصب نبوت کو پہچانے بغیر تماچا مارا تھا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا۔ مگر میں کہوں گا مولا میں تیری شان کے قربان چلا جاؤں، تیرے منصب کے قربان چلا جاؤں، تجھے اسیر بھی کیا گیا، تجھے تحت بھی کیا گیا، مگر تو اتنا نفس مطمئنہ کی منزل پر تھا کہ تو نے اللہ کی منشا کو، اپنی منشا کو قربان کر لیا، تو نے دین الہی کو اس طرح زندہ کیا کہ دنیا آج بھی تیری ممنون ہے۔ محسن اسلام ہے حسین۔ عزاداروں، قناتیں بنائی گئیں، صبح قافلہ تیار ہوا، بیویاں سوار ہونے لگی، ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی سوار ہو رہی ہے۔ غازی سواری کے عالم میں تلوار بے نیام کی اعلان کرتا جاتا ہے، اہل مدینہ آج کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، آج کوئی نامحرم باہر نہ نکلے کہ مسکرات محمد و آل محمد روانہ ہو رہی ہیں۔ میں کہوں گا عباس آج بڑا اہتمام کیا ہے، آج تم نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ کوئی اس ابا و قبا کے ساتھ اس حجاب میں بھی زینب و کلثوم کا سایہ نہ دیکھے۔ مگر عزاداروں، میں نے دیکھا کہ جب ہر بیوی سوار ہو گئی تو ایک منزل آئی کہ جب ایک معظمہ گھر سے باہر نکلتی ہے، جیسے ہی معظمہ کا قدم گھر سے باہر آیا، مسند امامت پر بیٹھا ہوا حسین اپنے مقام سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس بیوی کے استقبال کے لیے آگے بڑھا، اپنے زانو کو پیش کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے جس کے استقبال کے لیے امامت نے اپنا زانو پیش کیا؟ کہا پہچانا نہیں، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ دختر علی ابن ابی طالب ہے، یہ خواہر حسین ابن مظلوم ہے۔ مگر عزاداروں، زینب کے استقبال کے لیے عباس بھی کھڑے ہوئے تھے، قاسم بھی کھڑے ہوئے تھے، اکبر بھی کھڑے ہوئے تھے، ارے حسین خود کھڑے ہوئے تھے۔ مگر شہزادی کہتی ہے میں عالمہ غیر معلمہ ہوں، میں جانتی ہوں آج سوار کرانے والے بہت ہیں، مگر کل جب کربلا کے بن میں مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوگا، فقط ایک بیمار ہوگا جو مجھے سوار کرے گا۔ میری ثانیہ زہرا کہتی ہے مجھے آج وہ سوار کرے جو کل کربلا کے بن میں مجھے سوار کرے گا۔ عزاداروں، سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، پھوپھی اماں کو سوار کرتے ہیں۔ عزاداروں، قافلہ روانہ ہو گیا، قافلہ مدینے سے مکہ پہنچ گیا، اور پھر میں نے مکہ بھی اپنے مولا کو احرام کھولتے ہوئے دیکھا، سفارت کی منزل پر مسلم کو بھیجتے ہوئے دیکھا۔ بس آج شہادت مسلم پڑھ کر اجازت لے رہا ہوں اور مختصراً پڑھ رہا ہوں۔ مسلم سفارت امام مظلوم کر رہا ہے، سفیر حسین بن کر گیا، وارد کوفہ ہوا۔ کوفے میں بیعت کرنے والوں نے کس شان سے بیعت کی کہ ہزاروں افراد میرے جناب مسلم کے دربان ہیں، بیعت کرنے والے ہیں۔ مگر عزاداروں، آسان نہیں ہے بیعت پر قائم رہنا، صبر کرنا آسان نہیں ہے، وابستگی حق رکھنا آسان نہیں ہے۔ مسلم کہاں اس منزل پر ہے کہ دربان کھڑے ہوئے، مسلم سے کوئی عام انسان نہیں مل سکتا۔ مگر ایک وہ منزل آئی کہ جب مسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جب نماز کا سلام پھیرا تو فقط 30 نمازی جناب مسلم کے ساتھ رہ گئے، اور جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک گئے، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو فقط 10 اصحاب مسلم کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ اور پھر وہ منزل بھی آتی ہے کہ جب مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایک بھی دکھائی نہیں دیتا، میرا مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ گیا۔ اے سفیر حسین، تیرے قربان چلا جاؤں، اس عالم بے وسی میں بھی اپنی ذات کا خیال نہیں تھا، اپنے بچوں کا خیال نہیں تھا کہ میرے ساتھ 2 بچے بھی کوفے میں آئے ہیں، اگر خیال تھا تو اتنا تھا
کہ میرے مولا کو کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اب کوفہ نہ آئے، میرے مولا حسین سے کہہ دیا جائے کہ مستورات کے ساتھ کوفہ نہ آئے، کوفہ مقام امن نہیں رہا۔ مگر عزاداروں وہ منزل آئی کہ سفیر حسین ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، تلوار کے دستے پہ سر رکھے ہوئے متفکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کیسے اپنے مولا کو خبر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مسلم یہ نہیں جانتا کہ امام وہ ہے جو تمہاری ہر عمل و نیت کو جانتا ہے؟ مگر مسلم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کے تحفظ کے لیے جو عمل کر سکتا ہے کرے۔ عزیزان محترم، توحہ نامی خاتون ہے جو دہلیز پر مسلم کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے اور مسلم سے کہتی ہے اس پرآشوب وقت میں تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ آج ابن زیاد کا اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، جو گھر سے باہر نکلے گا تحت تیغ کر دیا جائے گا، جو مسلم کو پناہ دے گا وہ گھر جلا دیا جائے گا۔ عزاداروں جب یہ کہہ کر مسلم سے کلام کرتی ہے، مسلم کہتے ہیں اے معظمہ اگر ہو سکے تو ایک کوزہ آب پھیلا دے۔ کوزہ آب ملا، مسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد مسلم شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، مگر معظمہ کہتی ہے پانی پینے کے بعد بھی اب گھر نہیں جاتی، بس اتنا سننا تھا۔ مسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ غریب الوطن مسلم اپنے گھر سے دوری کا اعلان کرتے ہیں، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ بس عزاداروں توحہ سے تعارف ہوا، توحہ نے اپنے گھر میں حجرے میں جگہ دی، مسلم نے ساری رات مصلی عبادت پر عبادت کی ہے۔ صبح ٹاپوں کی آواز آنا شروع ہوئی، حسین بن نمیر اور محمد بن اشد کی فوجوں نے جب معظمہ کے گھر کو گھیرا، معظمہ کے گھر کے گھرتے ہی میرا یہ شجاع اور یہ سفیر حسین اپنے ہتھیار کمر پہ باندھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے۔ معظمہ کہتی ہے آپ نے تو موت کے لیے آمادگی ثابت کر دی ہے۔ کہا کیسے موت کے لیے آمادہ نہ ہو جاؤ کہ معظمہ تیرے گھر کو خطرہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں تیرے حجاب پر کوئی آ جائے۔ میں کہوں گا مسلم بڑا خیال ہے، یہ کوفے میں بیٹھی ہوئی معظمہ اس کے حجاب کا بڑا خیال ہے کہ کوئی اس کے گھر میں نہ آ جائے۔ ارے اچھا ہوا مسلم تم کربلا کے بند میں نہ تھے، ورنہ دیکھتے کہ کیسے خیمہ حسینی کو جلایا گیا، کیسے زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، کیسے سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ عزاداروں مسلم کو اس عالم بے کسی میں اسیر کیا گیا کہ گڑھے میں گرا کر اسیر جفا کر کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بس دو جملے کہہ کر اجازت مانگ رہا ہوں۔ مولا اس عالم بے کسی میں مسلم بن عقیل کو جب قید کر کر دربار ابن زیاد میں لایا گیا، شان کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، سر فخر سے بلند ہے مگر اشک جاری ہے۔ امیر کہتا ہے اپنی موت سے ڈرتے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرا امام کہیں کوفے میں نہ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کسی طرح میرے امام کو خبر چلی جائے۔ عمر صاحب کو وصیتیں کی ہیں، میں ان وصیتوں کا حال بھی نہیں پڑھ رہا، مختصراً بس اپنے مسائل کو تمام کر رہا ہوں۔ جتنی وصیتیں کی وہ وصیتیں بھی ادا نہیں کی گئیں۔ جو قرض دار تھا جناب مسلم کسی کا دانہ نہیں کھایا، کوفے میں آئے تھے، اپنی دولت اپنے ذریعے سے اب ذریعہ معاش کے ذریعے سے کھانا کھایا ہے، مگر مسلم مقروض تھا، مسلم چاہتے ہیں کہ قرض ادا ہو جائے۔ عمر صاحب کو وصیتیں کی ہیں، مگر عزاداروں وہ منزل آئی کہ جب مسلم کو پیاس کا احساس ہوا، مسلم نے امیر سے کہا اگر ہو سکے تو ایک کوزہ آب مل جائے۔ عزاداروں کوزہ آب مسلم کے سامنے آیا، مسلم چاہتے ہیں کہ پانی کو پئیں، مگر جیسے ہی کوزہ آب کو ہونٹوں سے قریب کیا، زخمی دندان سے لہو جاری ہے اور وہ دندان مبارک کا لہو کوزے میں داخل ہوتا ہے۔ مسلم اس آب کو واپس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا۔ میں کہوں گا مسلم کیسے تو پانی پی لے، اس لیے کہ تیرا امام 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بس مسلم نے پانی کا کوزہ واپس کیا، مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ دارالامارہ کی چھت پر مسلم کی گردن قلم کرنے کا حکم ہے اور اس طرح قلم کرنے کا حکم ہے کہ دھڑ مسلم کا اوپر رہ جائے اور سر زمین پہ چلا جائے۔ عزیزان محترم سر جھکایا ہوا ہے مسلم، اس لمحے بھی نماز پڑھنے کے بعد ایک ایسی شان عبادت تمہیں دے گیا کہ آج بھی جہاں جہاں فرش ادائے حسینی بچھی ہوئی ہے 2 نشان ایسے ہیں، ایک پرچم عباس اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی عباس پاتے ہیں، اور ایک آج بھی زیارت کا وہ انداز جو مسلم نے ادا کیا کہ جہاں بھی ہو اپنے امام پر سلام کرو کہ امام تمہاری آواز سنتا ہے۔ مسلم دارالامارہ کی چھت پر
کوفے کی اس راستے کی طرف نگاہ ڈال رہے ہیں جہاں سے حسین کے قافلے کے داخلے کا امکان ہے، اور ایک دفعہ مجھے اٹھا کر کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بس اداداروں ادھر مسلم نے سلام کیا، ادھر مقام سلمیہ پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین مسند سے کھڑے ہوئے اور مسند سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں والسلام علیک یا اخی، میرے بھائی میرا سلام قبول کرو۔ بس ادھر عباس نے جب دیکھا کہ حسین کسی بھائی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، عباس نے نگاہ ڈالی، دور دور کوئی دکھائی نہیں دیا، کہا مولا کس بھائی کے سلام کا جواب دیا ہے؟ یہاں کون سا بھائی ہے جس کے سلام کا جواب دیا؟ میرا امام مظلوم کہتا ہے عباس دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کس بھائی کا جواب سلام دیا؟ بس امام نے شان امامت کے ساتھ اپنی دو انگلیوں کے درمیان حجابات ہٹاتے ہوئے عباس کو وہ منظر دکھایا کہ دارالامارہ کی چھت پر ایک جوان ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سر جھکائے ہے اور تلوار چلانے والا جلاد تلوار کو حرکت دینے والا ہے۔ بس کہتے ہی یہ منظر دیکھا، امام کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، مولا یہ تو مسلم دکھائی دیتے ہیں، یہ تو مسلم بن عقیل دکھائی دیتے ہیں، مولا جس شان امامت سے یہ منظر دکھایا ہے اسی اعجاز امامت سے مجھے اس مقام تک پہنچا دے کہ میں مسلم کو بچا لوں۔ مگر عزاداروں حسین کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ عباس مشیت عزتی یہی ہے کہ مسلم کا سر قلم ہو جائے، اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ مسلم شہید کر دیے جائیں۔ عزاداروں عباس کی بھی اشکوں کی لڑی جاری ہے، اور ایک دفعہ کہا مولا اگر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ مسلم کی جان بچائی جائے تو اتنی اجازت دے دیں کہ جب مسلم کا سر دارالامارہ سے گرنے لگے تو میں اسے اپنی آغوش میں لے لوں۔ بس عزاداروں اتنا سننا تھا۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں عباس میں جب سے مدینے سے چلا ہوں میں تنہا نہیں ہوں، میری ماں زہرا میرے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں میں نے قیام کیا میری ماں میرے ساتھ رہی۔ ارے اسی لیے تو ثانیہ زہرا اکثر رات کو آ کر کہتی تھی بھیا یہ کبھی خیمے کے پیچھے سے کسی مستور کے رونے کی آواز آتی ہے، بھیا یہ رات کے اندھیرے میں کون عورت ہے جو روتی ہے؟ میرا مولا حسین کہتا ہے زینب تمہیں پہچانا نہیں، یہ میری ماں بنت محمد ہے، یہ فاطمہ بنت محمد ہے جو میرے قافلے کے ساتھ چلتی آتی ہے، جہاں قافلہ بیٹھتا ہے رکتا ہے میری ماں روتی ہے۔ مگر اللہ میرا مولا کہتا ہے مسلم میری ماں اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میری ماں مسلم کی امداد کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اے ناصر حسین جہاں جہاں بیٹھے ہو اپنے آس پاس دیکھنا، میں نے تمہارے حسین کی ماں تمہاری استعانت کے لیے تمہارے ساتھ ہوتی ہے، ان کی دعائیں تمہارے سروں پہ ہوتی ہے۔ میری شہزادی اس حالت میں ہے، غازی ذرا نگاہوں کو نیچے کرو، دارالامارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو عباس نے نگاہ نیچے کی دیکھا ایک سیاہ پوش معظمہ ہے جس نے چادر کا دامن پھیلایا ہوا ہے اور کہتی جاتی ہے آ سفیر حسین، میں حسین کی ماں آ گئی، تیرے سر کو آغوش میں لینے آ گئی۔ میں کہوں گا سفیر حسین تجھے مبارک ہو کہ حسین کی ماں نے تیرے سر کو آغوش میں لیا، مگر ہائے کربلا حسین کا سر لو کے نیزہ پہ رہا۔ ماتم حسین صاحب